غریبوں کے پاس بیٹھا کرو کیونکہ اس سے تمہاری طاقت بڑھے گی۔ ہر اس دوست پر بھروسہ کرو جو مشکل میں تمہارے کام آیا ہو۔ جو ذرا سی بات پر دوست نہ رہے، سمجھ لینا وہ کبھی دوست تھا ہی نہیں۔ اگر تم اپنے علم پر مغرور ہو تو جہالت کے لیے یہ چیز ہی کافی ہے۔ اپنی زبان کی تیزی اس ماں پر مت چلاؤ جس نے تمہیں بولنا سکھایا۔ کوئی تم سے روٹھ جائے اور پھر وہی انسان تم سے ملنے کو ترسے تو اسے تم کبھی بھی کھونا مت، کیونکہ وہ تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ کسی کے برا کہہ دینے سے نہ ہم برے ہو جاتے ہیں نہ اچھے۔ اپنی زبان سے ہر شخص اپنا ظرف دکھاتا ہے، دوسرے کا عکس نہیں۔ تجربہ انسان کو غلط فیصلے سے بچاتا ہے، مگر تجربہ غلط فیصلے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ لوگوں سے اس طرح گھل مل جاؤ کہ اگر مر بھی جاؤ تو وہ تم پر روئیں، اور اگر کہیں چلے بھی جاؤ تو تمہارے آنے کے منتظر رہیں۔ جو حق سے منہ موڑتا ہے وہ انسان تباہ ہو جاتا ہے۔ جہاں بھی رہو خدا سے ڈرو، ہمیشہ حق کی بات کہو اگرچہ تلخ ہو۔ 3 چیزیں ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں: امیروں کی محفل، عورتوں کی صحبت، جاہلوں سے بحث۔ ان لوگوں پر اعتبار کرو جو تمہاری 3 باتیں بھانپ سکیں۔ پہلی، تمہاری ہنسی میں پوشیدہ درد۔ دوسری، تمہارے غصے میں پوشیدہ پیار۔ تیسری، تمہاری خاموشی میں پوشیدہ وجہ۔ کبھی کسی کو دکھ مت دو، کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے، جس طرح دیوار میں سے کیل نکالنے پر سوراخ باقی رہتا ہے۔ کبھی بھی اپنی جسمانی طاقت اور اپنی دولت پر بھروسہ مت کرنا، کیونکہ بیماری اور غریبی آنے میں دیر نہیں لگتی۔ اپنا کردار بنانے میں اتنا مشغول ہو جاؤ کہ دوسروں پر تنقید کرنے کا وقت ہی نہ ملے۔ بچے کو جب کوئی تکلیف یا بیماری آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس بچے کی بیماری کے بدلے بچے کی ماں کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ حق جہاں پر بھی ہو وہاں تک پہنچنے کے لیے شدید سختیوں میں بھی گھس جاؤ۔ گھر میں غصہ ہونا گویا اسے ویران کرنا ہے۔ اپنے دوست کو اتنے ہی راز بتاؤ کہ کل کو اگر وہ تم سے دشمنی پر آمادہ ہو تو تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ اسے اپنا کوئی راز مت بتاؤ جس کا کوئی راز تمہارے پاس نہ ہو۔ جب کوئی چیز اپنے والدین کو دو تو اس طرح سے دو جس طرح کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے کوئی چیز پیش کرتا ہے۔ یہ زندگی 2 دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں اور دوسرے دن تمہارے مخالف۔ جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا، اور جس دن تمہارے مخالف ہو اس دن صبر ضرور کرنا۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جس کے لیے کوئی روئے، اور بد قسمت ہے وہ شخص جس کی وجہ سے کوئی روئے۔ کبھی نہ گرنا کمال نہیں، مگر گر کے سنبھل جانا کمال ہے۔ جب تمہاری مشکلات حد سے بڑھنے لگیں تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ ہر شخص کا غم اس کی ہمت کے مطابق ہوتا ہے۔ ہر شخص اپنے جیسے ہی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی بھوک مٹانے کے لیے روٹی چوری کرے تو چور کے ہاتھ کاٹنے کی بجائے بادشاہ کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ بارش کا قطرہ سیپ اور سانپ دونوں کے منہ میں گرتا ہے، لیکن سیپ اسے موتی اور سانپ اسے زہر بنا دیتا ہے۔ جس کا جیسا ظرف ویسی اس کی تخلیق۔ جس شخص کے دشمن نہ ہوں اور سب ہی دوست ہوں اس جیسا منافق کوئی نہیں، کیونکہ دشمن اس کے ہوتے ہیں جو حق کی بات کہتا ہے۔ برائی کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑ سے نیچے اترنا، ایک قدم اٹھاؤ تو باقی اٹھتے چلے جاتے ہیں، اور اچھائی کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑ پر چڑھنا،
ہر قدم پچھلے قدم سے مشکل، مگر ہر قدم پر بلندی ملتی ہے۔ اقتدار، طاقت اور دولت ملنے پر لوگ بدلتے نہیں بلکہ بے نقاب ہو جاتے ہیں۔ حق بات کی پہلی نشانی ہے اس کی ہمیشہ مخالفت ہوتی ہے۔ جس کی کوئی مخالفت نہیں وہ قطعاً حق نہیں۔ کم ترین علم وہ ہے جو زبان پر رہے، بلند ترین علم وہ ہے جو کردار سے ظاہر ہو۔ غربت انسان کو اپنے ہی شہر میں اجنبی بنا دیتی ہے۔ اگر میری زندگی میں دکھ نہ ہوتے تو میں اپنے رب کے ساتھ دعا کا رشتہ کیسے بناتا؟ ہر سنی ہوئی بات کو بیان نہ کرو، ورنہ تمہاری بے وقوفی کے لیے یہی بات کافی ہوگی۔ سب سے زیادہ قابل نفرت وہ شخص ہے جو لوگوں میں عیب تلاش کرتا ہے۔ رزق سخاوت میں پوشیدہ ہے اور لوگ اس کو محنت میں تلاش کرتے ہیں۔ لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک سخی لیکن ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، دوسرے مالدار مگر وہ کسی کی حاجت روائی نہیں کرتے۔ جب بھی کسی کے ساتھ نیکی کرو تو اسے بھول جایا کرو، جیسے گناہ کرتے وقت اپنے رب کو بھول جاتے ہو۔ اگر کوئی تم سے جلتا ہے تو بجائے غصہ ہونے کے ان کی جلن کی قدر کیجیے، کیونکہ یہی تو وہ لوگ ہیں جو تمہیں خود سے بہتر سمجھتے ہیں۔ جس آدمی کی زبان خراب ہو جاتی ہے اس کا نصیب بھی خراب ہو جاتا ہے۔ جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو یہ سمجھ لینا کہ وہ تمہیں اپنی عزت امانت دیتا ہے۔ تم اس میں کبھی بھی خیانت مت کرنا۔ تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت ہوتے ہوئے معاف کرنا بہترین نیکی ہے۔ جہالت ایک قسم کی موت ہے اور جاہل لوگ چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔ مصیبت کے وقت گھبرا جانا مصیبت سے بڑی مصیبت ہے۔ یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بے وقوف، بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ جس نے اپنی پریشانیوں کو لوگوں پر ظاہر کیا تو وہ اپنی ذلت پر راضی ہو گیا۔ مجھے مایوس ہونے والے شخص پر تعجب ہوتا ہے جبکہ اس کے پاس استغفار کی قوت موجود ہے۔ دوست کو دولت کی نگاہ سے مت دیکھو، کیونکہ وفا کرنے والے دوست اکثر غریب ہوتے ہیں۔ بے وقوف ترین انسان وہ ہے جو اپنی بد کلامی پر فخر کرتا ہے۔ عورتوں کی عقلیں ان کے جمال میں ہیں اور مردوں کا جمال ان کی عقلوں میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہر مشکل کے وقت کہا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تمہاری مشکل آسان ہو جائے گی۔